خوش آمدید. اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج صراط مستقیم کے عنوان سے معاشرے کے کس مسئلے کی کس انداز میں کیا نشاندہی کی گئی ہے. کل آخری تاریخ ہے کالج میں فیس بھروانے کی. آپ کچھ بھی کر کے بس کل فیس بھروا دے گا. سمر بیٹا، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں مہنگے اداروں میں پڑھائیں. کسی سرکاری کالج میں داخلہ لے لو. اماں، میری اسکول سے خواہش تھی اس کالج میں پڑھنے کی. تم تو ایسا نہیں کر سکتی. میں نے بچپن سے لے کے آج تک اپنی خواہشات کا گلا ہی تو گھونٹا ہے. تمہاری کون سی خواہش پوری نہیں کی ہم نے آج تک؟ بتاؤ. اپنی حیثیت سے بڑھ کر تمہیں پہنایا، کھلایا اور پڑھایا ہے، اور آج تم ایک پل میں ہماری زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر رہے ہو. کہاں سے لاؤں میں اتنا پیسہ؟ ڈاکہ ڈالوں کہیں پہ جا کے؟ مجھے نہیں پتا ابا، مجھے نہیں پتا. اگر میرا اس کالج میں داخلہ نہیں ہوا تو میں نے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے. دیکھا اس لڑکے کو آپ نے؟ یا اللہ، ایسی ناشکری اولاد کسی کو نہ دے. اکلوتی اولاد ہے ہماری. اگر وہ بھی نکمی رہ گئی تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ ٹھیک ہے، میرے پاس کمیٹی کے پیسے رکھیں، وہ میں آپ کو لا کر دیتی ہوں. اور پھر ماہانہ فیس دیکھی جائے گی. پہلے بھی اللہ ہی دیتا ہے، آگے کے اسباب بھی وہی بنائے گا. میں کمیٹی کے پیسے لے کر آتی ہوں. میری پیاری اماں، مجھے پتا تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گی. بس بس، زیادہ پیار نہ جتا. تیری ہر جائز ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن تیری ناشکریاں کیا ختم ہی نہیں ہوتی. تیری ہر بات کا شکریہ کرتا تو ہوں. شکریہ نہیں بیٹا، شکر اس ذات کا جو سب کچھ پورا کرتی ہے. خیر، کالج کا پہلا دن ہے، کپڑے دے میں استری کر کے رکھوں، ورنہ صبح پھر شور مچائے گا تو. یہ کپڑے پہن کے جاؤں گا میں کالج؟ کیوں مجھے شرمندہ کراؤ گی میرے دوستوں کے سامنے اماں؟ خالی سے لے کر آتا ہوں کچھ پہننے کے لیے، اس کے پاس ہے اسٹینڈرڈ کے کپڑے. اس نوابزادے کے نخرے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں بھائی. آج صبح مجھ سے لڑنے لگ گیا کہ خرچی زیادہ چاہیے، کینٹین پہ دوستوں کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے. یہ لڑکا تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. بات بات پہ ناشکری کرنے لگا ہے. کبھی کہتا ہے یہ گھر چھوٹا ہے، کبھی کہتا ہے ہمارے پاس دولت نہیں ہے. میں تو صبر شکر کا درس دے دے کے تھک گئی ہوں اس لڑکے کو. 3 ماہ گزر گئے ہیں، فیس بھی سر پر ہے. دوبارہ سوچا ہے اس کا؟ سارا دن یہی سوچے چین نہیں لینے دیتی. لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے کفایت شار بنایا ہے. کچھ پیسے جمع کیے ہیں میں نے، سلائی میں سے ملے تھے مجھے. شب اللہ حافظ. ارے سمر، بائک کی چابی تو لے کے جاؤ. پیدل جاؤ گے کیا؟ اس پٹپٹی پہ جانے کا مجھے کوئی شوق نہیں. اپنی نئی بائک کو تم خراب کہہ رہے ہو تو کیا جہاز آئے گا تمہیں لینے کے لیے؟ جی شکر ہے، ہوائی جہاز ہی آتے میرے دوستوں کے مجھے لینے، جو کہ گاڑی کم جہاز زیادہ لگتا. شکر ادا کرو بیٹا، لیکن ان چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، نہ کہ ان چیزوں پہ جو تمہارے دوستوں کو دی ہے. ہم غریبوں کو خدا نے دیا ہی کیا ہے؟ ساری عیش تو امیر زادوں کے قدموں میں رکھ دی ہے. اللہ کی تقسیم پہ سوال اٹھانا کفر ہے. اللہ تعالیٰ تو میرے نافرمان بیٹے کو بس معاف فرما دے. میں جا رہا ہوں بھائی، اللہ حافظ. بتا رہا ہوں میں تمہیں، پٹے گا کسی دن میرے ہاتھوں. واہ یار، کتنی شاندار گاڑی ہے، اتنا لکی ہو یار. لیکن تم اکیلے کیوں رہتے؟
अकेला? मेरा कोई नहीं है यार। पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और भाई लंदन में। सो सॉरी यार, सो सॉरी। लकी तो तुम हो यार। अल्लाह ताला ने तुम्हें वालिदैन जैसी नेमत से नवाजा है यार। 1000 दफ़ा भी अगर शुक्र अदा करो ना तो कम है। मुझसे पूछो ये महरूम। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी नेमतों से माला माल किया। किसी को दौलत, किसी को मोहब्बत और किसी को किसी सूरत में। हमें तो बस अपने नीचे वालों को देखना चाहिए, जो उनके पास नहीं है और हमारे पास है। सामने खा जानी क्या एक्सीडेंट हो गया है? एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं? कैसे हुआ? मैं आ रहा हूँ। नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ यार, रुक जा। मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप को सेहतियात कर दे। मैं तेरा बहुत नाफरमान और नाशुक्रा बंदा हूँ। मुझसे राजी हो जा। मुझ पे दी हुई नेमतों का हमेशा बरकरार रखना मेरे मौला। या अल्लाह, मैं भूल गया था। अल्लाह, मैं भूल गया था कि तू अपने बंदों पर ज्यादती नहीं करता। या अल्लाह, मैं भूल गया था। मैं भूल गया था। या अल्लाह, हमें तो तेरी हर चीज का शुक्र अदा करना चाहिए और मैं तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करता हूँ मौला, लेकिन मेरे माँ बाप को जिंदगी मांगते हैं मेरे मौला। मेरे माँ बाप को बस कर जा मेरे बच्चे, बस कर जा। माँ क्या कर रही है? मुझे भी जा नमाज बिछा दे। क्यों? तू बीमार है ना, और आराम करे ना। क्यों मैं अपने रब का शुक्र अदा नहीं करूं, जिसने तुझे अपने नेक बंदों में चुन लिया, जिसने बर वक्त अपनी गलती का एहसास दिला दिया तुझे। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र मेरे परवरदिगार। उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब और अल्लामा मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम मैंने एक जगह पढ़ा कि कुफ़रान नेमत वो गुनाह है कि जिसकी सज़ा बहुत इम्कान है इस बात का कि आखिरत में मिले, दुनिया में भी मिल जाती है। यानी नेमतों पर शुक्र अदा ना करना और हर वक्त शाकिर रहना, ये इट्सेल्फ भी एक गुनाह भी है और उन नेमतों में कमी का बायस भी बन जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी भी चीज़ के सही या गलत और हिदायत या गुमराही होने का अव्वल मयार कुरान पाक की तालीम है। हम उसके तराजू में तोलेंगे, स्टैंडर्ड वो है, वो बताएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अच्छा, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता फरमाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब शदीद है। अब अगर यहाँ मुखातब काफिर को मुराद ले ले तो उसके शुक्र का तरीक़ा ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर और तमाम अहकाम पर अमल करे तो अल्लाह उसको मज़ीद से नवाजेगा। अच्छा ठीक। अगर नहीं करेगा तो आखिरत में हमेशा का जहन्नम है। ठीक है। और अगर मुसलमान को मुखातब करें तो इसका मतलब ये जितना अल्लाह ने नेमत अता फरमाई, क्योंकि हमें ईमान तो अक्सर ऐसी होता है कि घर बैठे मिल जाता है, अब हमें बाकी नेमतों का शुक्र अदा करना है। और उसके लिए जैसे पहले भी गुफ्तगू हुई थी कि ज़बान से हम अल्लाह ताला की शुक्र का एतराफ़ करें, कलिमात शुक्र कहें, दिल से नेमतों को जाने, एहसास पैदा करें,
اور تمام اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، یہ ان نعمتوں کا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم ناشکر پن میں مبتلا ہوں، وہ نعمتیں جو اللہ نے بغیر طلب کیے اپنی کریمی سے ہمیں عطا فرما دی، ان کا احساس نہ کریں، جو اپنی حکمت بالغہ سے عطا نہیں کی، ان کو گن گن کے کہیں کہ یہ کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان عذابی لشدید، پھر عذاب شدید ہے۔ پھر اس میں وہی تفصیل ہے جو آپ نے فرمائی کہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، صحیح ہے، اور اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ ٹھیک صحیح۔ اور مولانا صاحب چونکہ الحمدللہ نشریات کا دائرہ وسیع ہے اور ہر ایج گروپ کے لوگ دیکھتے ہیں، ینگسٹرز بھی دیکھتے ہیں، جس ایج گروپ کے لڑکے کو یہاں دکھایا گیا ہے وہ اور اس سے تھوڑا کم زیادہ ایج گروپ کے لڑکے اس فیز سے گزرتے ہیں یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، چاہے وہ کہیں یا نہ کریں، چاہے وہ گھر آ کے لڑیں یا نہ لڑیں، فلاں کے پاس ٹیبلٹ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس لیٹسٹ فون ہے میرے پاس نہیں ہے، کوئی فون لانچ ہوتا ہے 1.5 مہینے بعد اس کے بعد ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہے، اور پھر وہ آ کے ان کے اپنے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اور گھر والوں سے بھی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا ان بچوں کو بھی مخاطب کر کے بتائیں کہ بھائی یہ اس طرح تو پھر تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، تو نیور اینڈنگ ہے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ شکر کا جو معاملہ ہے نا، یہ احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صحیح ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں کو انجوائے تو کر ہی رہا ہے، یعنی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی نعمت پروردگار ہے، بعض اوقات پتہ ہوتا ہے ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ جو آکسیجن کا معاملہ ہے جو اس وقت پروردگار عالم کی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا سی اس کی اسکیسٹی ہوتی ہے، یہ کورونا کا مسئلہ آیا تو انسان کو احساس ہوا کہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ ورنہ محاورتاً کہا جاتا ہے کسی کام کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کام کتنا آسان ہے، کہتے ہیں اٹ از ایز ایزی ایز بریدنگ، اتنا آسان ہے، وہی سانس لینے کے لالے پڑ گئے، مشکل ہو گیا نا۔ اب اگر ایک انسان ہے وہ غور کرے کہ گردوں کا اس کے جسم میں کتنا بڑا رول ہے، لیکن اگر یہی گردے خراب ہو جائیں تو پھر ڈائلسس کا آپ خرچہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جو فیکٹری فٹڈ انسان کے اندر گردے رکھے ہوئے تھے وہ کس طریقے سے کام کر رہے تھے۔ جتنا بھی آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیں، جتنا بھی آپ ڈائلسس کروا لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رزلٹ تو نہیں آنے والا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو بجلی کا بل پے کرنا پڑتا ہے، سورج چمک رہا ہے، پروردگار عالم نے کتنی مرتبہ ہمارے پاس بجلی کا بل بھیجوایا کہ یہ تمہارے لیے بل ہے، اس کو ذرا پے کرو۔ ہم اگر گیس کا بل نہ دیں تو ہماری گیس کاٹ دی جائے گی، لیکن پروردگار عالم نے کتنی مرتبہ ان گیسز کے لیے ہم سے کوئی بل مانگا ہے کہ جو انسان لکڑیاں جلا کر ایندھن تیار کر لیتا ہے یا دوسری ساری چیزیں۔ تو بہت سے مقامات ہیں، پانی کا بل، اور وہ بہتا ہوا پانی پروردگار عالم کی وافر نعمت ہے۔ زمین نے اگنے سے پہلے، غلہ اگانے سے پہلے کبھی کسان سے سوال کیا کہ یہ کسان مسلمان ہے، کافر ہے کیا؟ یہ پروردگار کی ربوبیت کے عجیب مظاہرات ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ خدا کی رحمت عمومی ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ شکر جو ہے یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق تک پہنچتا ہے۔ علم کلام کے اندر قبلہ ارشاد فرمائیں گے، علم کلام کے اندر 2 بڑے طریقے بتائے گئے، ایک دفع ضرر محتمل اور دوسرا ہے شکر منعم، کہ جب کوئی نعمت انسان کو مل رہی ہے تو ایک نعمت ہے، ایک دینے والا ہے، ایک اس کو ریسیو کرنے والا ہے۔ انسان کے دل میں جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ زندگی کی نعمت، یہ آنکھوں کی نعمت، یہ کانوں کی نعمت، ماں باپ کی نعمت، لباس کی نعمت، یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں، وہیں سے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور معرفت کا اس کے سامنے ایک پورا دروازہ ہے جو کھل جاتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہوں گا اسی بات کو آپ بھی آگے بڑھائیے گا کہ ذرا یہ اس ایج گروپ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، بچوں کو 13 سال 14 سال 17 18 20 سال، کہ جب وہ یہ دیکھیں اپنے کمپینینز کو کہ جو ان سے کچھ آگے ہیں فائنینشلی، تو وہ کس احساس میں مبتلا ہوں اور کس میں نہ ہوں۔ جی دیکھیں، یہ ہمارے گھروں میں پہلے سے ہی تربیت ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اگر ہم بچے کو باہر نکلنے سے پہلے ذہنی طور پہ وہاں کے ماحول کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی دے دیں اور نفسیاتی طور پہ اس سے مقابلے کی سوچ و فکر دے دی جائے، ہمت پیدا کر دی جائے، تو یقیناً ایک دم فطری تقاضا تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اتنی خطرناک انداز سے نہیں ہوگی جتنا ہی خالی و ذہن کے اوپر ہوتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، ہاں ہاں۔ تو ہمارے ہاں اگر خود ماں یہ کہہ رہی ہو، شوہر سے لڑ رہی ہے، تمہاری بھابھی کے پاس تو وہ ہے، تم نے مجھے کیا دیا، بچہ دیکھ رہا ہے سب، تو پھر بچہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی طرح اگر والد کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی ترقی کر گیا، فلاں دوست، تو میں بھی کسی حرام ذریعے سے کر لوں، تو ہم خود ایک تربیت کر رہے ہیں، بچے کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی کم پر راضی نہیں ہونا ہے، ہر نئی چیز کو حاصل کرو، اپنے درجات کی بلندی کے لیے یا اپنے کمال کے لیے اللہ کی رضا نہیں بلکہ ان مادی اشیاء کو بنیاد بناؤ۔ صحیح ہے۔ تو پھر تو نتیجے نکلنا نا بدن کا۔ صحیح ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیں، جائز طریقے سے دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرنا، اس طرح کہ آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو، بالکل منع نہیں، کر سکتے ہیں آپ۔ حلال 50 ذرائع اختیار کریں، میں تو کہتا ہوں کریں،
جمع ہو جائے گا نا لوگوں میں تقسیم کر دیں. صحیح کم از کم محتاج تو نہیں ہوں گے, اور آپ فوت ہوں گے تو آپ کے بچے کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے. یہی مزاج شرع ہے. صحیح. بس آخرت کو نقصان نہ ہو. تو ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں, ایک یہ کہ اگر فرض کر لیں والدین کسی وجہ سے تربیت میں کوتاہی کے شکار ہوئے, کل آپ نے بھی مربی بننا ہے, آپ اپنی تربیت کریں. دوسری بات یہ کہ یہ خواہشات جیسے حضرت نے فرمایا کبھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. تو ہے ہی ایک چیز لے, نئے نئے ماڈل آتے رہیں گے, دیگر چیزیں آتی رہیں گی, کتنا مقابلہ کریں گے آپ, اور اس میں آپ کتنا اپنا نقصان کرتے ہیں. اور کچھ نہیں تو جلتے رہیں گے, کڑتے رہیں گے. میں نے جیسے اکثر یہ کہتا ہوں کہ خواتین کے رنگ ماند پڑ گئے, ان کے مطلب یہ کہ چہروں پہ اس کو وہ جلن کے آثار نظر آتے ہیں, اور پھر یہ مردوں کے اندر بھی اب تو آ گیا خیر مصیبتیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح جلنے کڑن سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں یہ ضرور کریں, میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ اس وقت میں اپنے آوارہ گرد دوستوں کو چھوڑ کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں, اور کوئی ایسے کورسز کریں کہ آپ پارٹ ٹائم اس سے اچھی ارننگ کر سکیں. صحیح ہے. یہی وقت ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے خاص طور پہ کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. آپ اس میں ٹائم ضائع نہ کریں نا, فلاں جگہ بیٹھ گئے, فلاں چیٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے. آپ اس میں کچھ کورسز کریں, انگلش لینگویج کورسز کر لیں, چائنیز آج کل ہے اس کے کورسز کر لیجئے. اسی طرح آئی ٹی کے شعبے کے جو بھی زمانے کے اعتبار سے اتنی اچھی ارننگ ہوگی, آپ آرام سے, جیسے وہ گاڑی لے کر آئے ہو, بچہ حسرت کر رہا ہے نا, تو پھر آپ حسرت کرنے والے نہیں ہوں گے, آپ گاڑی والے ہوں گے. تو یہ آپ ترقی کے لیے کوشش کریں, جلنے کوڑنے کے بجائے اس گول کو اچیو کر لیں کہ جس کے دیکھ کر آپ جل رہے کوڑ رہے ہیں. صحیح, بالکل. اور یہ مفتی صاحب نے جو بات کی, یعنی یہ تو ٹھیک ہے نا کہ یہ تو انسان کو خود ہی سیکھنا پڑے گا کہ میں نے کہاں اپنے آپ کو مطمئن کر لینا ہے. ورنہ میرے اپنے سامنے اس طرح کی مثالیں ہیں کہ جو ایک چھوٹی گاڑی والا ہے اس کو بڑی گاڑی کی خواہش ہے, یہ تو سب نے دیکھا ہوگا. بڑی گاڑی والے کو اس سے بڑی گاڑی کی ہے, اس سے بڑی گاڑی والے کو جہاز کی ہے, جس کے پاس جہاز ہے اس کا اگلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس کے پاس 3 ہے تو میرے پاس وہ کہ, اور ایک بعد 3 ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کینیڈا میں جیسا ہے نا, اس کے پاس 44 سیٹر ہے تو اگلا وہ لینا ہے. تو وہ تو پھر ایک اگر آپ بریک نہیں لگاتے تو آپ ٹھیک اس طرح کہا کہ جائز حلال جستجو بالکل کرتے رہیں, لیکن اگر بریک نہیں لگایا اور بے چینی رہی وہ, تو پھر تو یہ ایک نیور اینڈنگ سلسلہ ہے نا. یہ پوری دنیا اگر مل جائے نا تو اس کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ ایک اور دنیا مجھے مل جائے. یعنی یہ روایات اور آیات کا خلاصہ یہی ہے. ساری بات یہ ہے کہ کہاں پر قناعت اور کنٹینٹمنٹ کو انسان اختیار کرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جیسے وہ بچے کا مسئلہ تھا, ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا. ماں باپ نے اتنی زحمتیں کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے, جب اس کو یہ ریئلائز نہیں ہوگا کہ مجھے ان کا سہارا بننا ہے. کم سے کم بہت سارے جو ذمہ دار بچے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے اندر کچھ صلاحیت پیدا ہوئی وہ اپنے والدین کے بوجھ کو بانٹنے کے لیے میں اپنا جیب خرچ خود نکالوں, ٹیوشن پڑھاتے ہیں, جاتے ہیں, جو سبجیکٹ ان کو آتا ہے وہ دوسروں کو منتقل کرتے ہیں. آج کل تو آن لائن یہ اتنے آپشنز آ گئے ہیں کہ انسان اپنے گھر سے بیٹھ کر مثال کے طور پہ امریکہ میں ٹیوشن پڑھا سکتا ہے, دوسری جگہ پر. تو بہت ساری چیزیں اس طریقے سے کر کے وہ اپنی ویلیو ایڈیشن جو ہے نا اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. مولا کا ایک جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں منہومان لا یشبعان, 2 بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. اچھا, ان میں سے ایک بھوکا اچھا ہے, دوسرا بھوکا برا ہے. اچھا, 2 بھوکے, پہلا طالب علم و طالب الدنیا, ایک علم کا طلبگار, ایک دنیا کا طلبگار. جو دنیا کا طلبگار ہے اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا, جو علم کا طلبگار ہے اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. کیا کہنا ہے. اور مفتی صاحب اس عنوان سے ہی فرمائیے, یہ جو فیملی ویلیوز ہیں اس کا واقعی یعنی جن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہوتا ہے. ٹیکن ایز گرانٹ. لیکن میں اپنی ایک مثال بتاتا ہوں نام لیے بغیر. ایک بہت ہی مشہور شخصیت نے مجھ سے کہا کہ جب میں کسی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہوں یا کسی پروگرام میں, تو لوگ مجھے بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش ہم یہ ہوتے ہیں. انہوں نے مثال دی کہ جب میں پارک میں رننگ وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں یا کر رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے کاش ہم, وہ کہتے ہیں اس وقت جو ایک فیملی جو کہ بائک پہ آئی ہوئی ہوتی ہے اپنے بچے کو پیچھے بٹھا کے, جن کی بائک میں بیٹھنے کی کسی جگہ بھی نہیں ہوتی, اور وہاں زمین میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تب سچ یہ ہے کہ میں یہ تمنا کر رہا ہوتا ہوں یار یہ کتنے خوش نصیب ہے یار. یہ میں آپ کو آنیسٹ ٹو گاڈ بتا رہا ہوں, یہ الفاظ میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں بہت مشہور شخصیت کے. تو یہ بھی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے نا کہ یہ ان نعمتوں کو جن کے پاس ہوتا ہے وہ اندازہ ہی نہیں کرتے کہ یار یہ تو ہے نا, ہے ماں باپ تو ہوں گی نا, کیا ہے اس پہ فرمائیے گا کچھ. دیکھیں لیکن یہ صرف سوچ تک ہی رہے گا. اگر انہوں نے کہا کہ آپ کر لو نا سب صدقہ کر کے بیٹھ جاؤ, وہ کبھی نہیں بیٹھے گا. اچھا ہاں, تو اچھی سوچ ہے. بہرحال میں اس کو حوصلہ افزائی کروں گا. لیکن اصل کیا ہے, آخرت کی عزت. ٹھیک, اصل آخرت ہے. بس اگر آدمی آخرت کو فوکس رکھے نا کہ میری اصل عزت تو وہاں ہے, اصل کامیابی وہ ہے, فلاح عظیم وہ ہے, صحیح ہاں, وہ اس کو ذہن میں رکھ کر اس سے غافل نہ ہو. اس کے بعد اگر وقت ملتا ہے تو دنیاوی ترقی کے لیے جائز اور حلال ذرائع اختیار کرے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. دنیا میں اگر کوئی عزت حاصل کر بھی لیتا ہے شارٹ کٹ کے ذریعے, حرام کے ذریعے, ناجائز کے ذریعے,
کیمروں کی چکا چوند بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے ایسے لوگ جب قبر میں جاتے ہیں، ہم نے ان کی قبروں کو دیکھا ہے، مٹی کے تہیں جمی ہوئی ہیں، کوئی ایک آ کر وہاں پر فاتحہ تک نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور اس کی حسرت کا عالم آپ دیکھیں کیا ہوگا، جس کے بعد جتنی بڑی دولت ہوتی ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو مرتے وقت اتنی زیادہ حسرت ہوتی ہے، کیونکہ جتنا چھنتا ہے حسرت اتنی زیادہ. اگر خدا نخواستہ آپ کے گن پوائنٹ پہ 5 لاکھ کا موبائل چھن جائے تو زیادہ تکلیف ہوگی، اور کسی کا 2500 کا چھن جائے، ہاں وہ غریب کو تو ہوگی بہرحال، لیکن ویلیو کے اعتبار سے تو بہت کم. اصل چیز یہ ہے کہ آخرت بس بہت بڑی چیز ہے، آخرت کو ذہن میں رکھیں اور دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کریں جائز طریقے سے، لیکن تو انشاءاللہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی. باقی جس کے پاس ہے وہ مطلب ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اگر اس سے کہیں لاؤ دے دو سب، وہ کہے گا نہیں، آج جو کچھ میرے پاس اگر عزت ہے، وقار ہے، لوگوں کی محافل میں مجھے مرکزی حیثیت مل رہی ہے تو اس کا ذریعہ اور سبب یہ ہے، اور یہ میں کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگین یہ تو گوز وداؤٹ سینگ بار بار کہہ دیا کہ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جائز طریقے کو ترک کر دیا جائے، بلکہ اس کو تو انکریج کر رہے ہیں ہم کرنے میں. لیکن جس طرح وہ حکایت میں نے سنی کہ جناب کہ بھائی کہ اگر حشر کا میدان ہے، ایک بڑی سختیاں ہیں، تو وہاں ایک ایسا آدمی جو بہت بڑا بادشاہ ہے وہ پھنس جائے گا، کیونکہ اس کے ایسٹس اتنے سارے ہیں کہ اس کا حساب کتاب دینے میں کہیں اسے ڈنڈی بھی ماری ہوگی، کہیں کچھ کیا ہوگا، جس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، وہ آ کے بتائے گا بھائی میرے پاس یہ 2 گز یہ جوڑی تھی، یہ تھا، وہ تھا اور یہ تھا. تو یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو آج کا ایسٹ ہے یہ کل کی لائبلٹی بن جائے، اور جو آج بظاہر لائبلٹی لگ رہی ہے کہ یار کچھ ہے ہی نہیں یہی ہے، وہ کل کا ایسٹ بن جائے اور بندے کا کام آسان ہو جائے. ظاہر ہے کہ یوم الحسرت ہے، وہ دن ایسا ہے کہ جب انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا. بہت سارے وہ کام جو یہاں کیے ہیں سورہ واقعہ کے اندر ابتدا ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صفات آئی ہیں، خافضۃ الرافعہ، کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جو بہت سے ایسے ہوں گے جو زمین گیر ہوں گے ان کو اٹھا دیا جائے گا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بڑے اکڑ کر چلتے ہوں گے ان کو بالکل زمین کے اوپر لٹا دیا جائے گا. تو یہ معاملات قیامت کے میدان کے ہیں. شکر کے حوالے سے کنکلوڈنگ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں پروردگار عالم نے ان سے یہ کہا کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، اور اس طرح سے شکر ادا کرو کہ حق کے شکر ادا ہو جائے. صرف اگر اتنا ہوتا کہ شکر ادا کرو تو ٹھیک تھا، حق کے شکر ادا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر تک سوچا اور کہا مالک کچھ بھی کر لوں حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ حق کے شکر ادا ہو گیا، جب تم نے یہ سوچ لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو میری طرف سے قدردانی یہ ہے کہ میں یہ مان لوں گا کہ تم نے حق کے شکر ادا کر دیا. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بہت پیارا دعا کا جملہ ہے کہ کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد، کہ مالک جب بھی تیرا شکر ادا کر کے الحمدللہ کہتا ہوں، اس ادائیگی شکر پر ایک اور شکر مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تو تیری نعمت ہے کہ تو نے شکر ادا کرنے کے لائق. آخری جملہ بس دیکھیں، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہاں یہاں کا کثیر مال والا ہے وہ ضرور وہاں پر درجات کی کمی کا شکار ہوگا اور حساب کتاب. اگر اس کے حلال اس نے کمایا، سب لوگوں کے حقوق ادا کیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس کا درجہ عام لوگوں سے بلند و بالا ہوگا. اور یہ جو حدیث ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا بدبخت وہ ہے کہ جس میں تنگ دستی اور کفر جمع ہو جائے. تو بعض لوگ تو تنگ دستی کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتے ہیں. ناشکراپن اکثر تنگ دستی کی وجہ سے آتا ہے. اب یہ میدان معاشر میں پہنچے قلیل مال لے کے، لیکن ناشکری کے تحفے بھی ساتھ ہیں، تو انعام کوئی ملے گا تو سزا. اس آدمی کو تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.